بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی جب بات ہو رہی ہے تو جس میں احتیاطی تدابیر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دیگر حکومتوں نے گورنمنٹ نے دی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. خاص طور سے مسلم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے. اللہ پہ بھروسہ تو یہ ہے کہ انسان ڈرے نہ, بالکل آگے بڑھے. تو میرے بھائیوں, میں کچھ باتیں آپ کو بہت سیریسلی سمجھانا چاہتا ہوں. کرونا وائرس اور ایسی بیماریوں کا آپ ایزی نہ لیں. آئیے سب سے پہلی چیز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بیمار اونٹوں کو جو ہے صحت مند اونٹوں سے الگ رکھو. یا کچھ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں بیمار جانور اور بیمار انسان کو, اور صحت مند جانور اور صحت مند انسان کو الگ رکھا جائے. مطلب بیمار اونٹ اور بیمار اونٹوں کو اور صحت مند کو الگ رکھا جائے, بیمار انسان اور صحت مند انسانوں کو الگ رکھا جائے. اسی طرح سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے کہا جا رہا ہے, سوشل ڈسٹنسنگ میں ایک دوسرے سے دور رہنا, ہاتھ نہ ملانے کا کہا جا رہا ہے, اور یہ نص سے یہ بات بھی ثابت ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایت میں آتا ہے کہ ایک جزامی شخص لایا گیا, کوڑی شخص لایا گیا, وہ آدمی جس کو لیپر کہتے ہیں, لیپرسی والا شخص لایا گیا. اور ہم جانتے ہیں لیپرسی جو ہے وہ بھی تھوک سے اور ناک سے نکلنے والے مادوں سے پھیلتی ہے اور دوسروں کو لگتی ہے, اور اس کے بعد اسکن پر پیچز آنے سے لے کر ہاتھوں کا انگلیوں اور پیروں کی انگلیوں کا ختم ہونا, جھڑ جانا, ٹیڑے میڑے ہو جانا, یہ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیپر, ایک جو ہے شخص آیا جس کو جو ہے جزام تھا, وہ کوڑی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیعت لینے آیا تھا, اس نے حق کو اختیار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے ہاتھ ملائے, روایت میں آتا ہے, نہ اس سے بات کی, اور اس سے فرمایا کہا, اور دور سے کہا اسے کہہ دو اس کی بیعت کو ہم نے قبول کر لیا ہے, اور اس کو بھیج دیا. روایت میں آتا آپ نے اس سے ہاتھ بھی نہ ملایا. تو اس سے پتہ چلا کہ بیمار انسان سے جس کی بیماری پھیل سکتی ہے اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے, اور سنت سے یہ بات ثابت ہے. اب آئیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ جزامی شخص ہے اس لیے آپ نے ہاتھ نہیں ملائے, لیکن یہاں کرونا وائرس کے چلتے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائے ایک دوسرے, جبکہ ہم کو پتہ نہیں ہے. تو ہاں, سچویشن یہی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو ہوا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کا جو مریض ہوتا ہے, جب اس کے اوپر وائرس کا حملہ ہوتا ہے, اٹیک ہوتا ہے, اسے کئی دنوں تک بھی ہو سکتا ہے نہ پتہ چلے کہ وہ مریض ہے, بلکہ اس کے وجہ سے دوسرے لوگ انفیکٹ ہوتے جائیں گے اور اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مریض ہے. تو ایسے سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پتہ تھا کہ وہ جزامی انسان ہے, آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. ایسے سچویشن میں جب ہم کو شک ہے کہ سامنے والے کو ہو سکتا ہے وہ ہوسٹ ہو سکتا ہے, اس کے اندر وہ بیماری ہو سکتی ہے, وہ ہم کو لگ سکتی ہے, حالانکہ اس کو خود نہیں معلوم بیماری ہے, تو یہاں یہ احتیاط کرنا کہ ہاتھ ملانے سے رک جانے میں انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں, یاد رکھیے. اب رہا اس حدیث پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کوڑی کے تعلق سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوت چھات کوئی چیز ہے کہ چھونے سے بیماری ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ ہمارا بالکل عقیدہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کیا کہ لا ادوا, کہ ادوا چھوت چھات کوئی بیماری نہیں ہے. اس کا کیا معنی ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. چھوت چھات کوئی بیماری نہیں ہے کا معنی یہ ہے کہ بیماری جو ہے چھونے سے نہیں, اللہ کے حکم سے آتی ہے. معنی یہ ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے, ڈیسیزز کین بی کنٹیجیس, لیکن ہماری بلیف اور عقیدہ یہ کہ کنٹیجیس ڈیسیز بھی اسی کو لگے گا جس کو اس کا رب, اس کا اللہ, اس کا پالن کرتا, سمجھ رہے آپ, اوپر والا چاہیں گا. تو لہٰذا یہ توکل کے منافی نہیں, ہاتھ ملانا چھوڑ دینا تھوڑا, ویسے بھی ہاتھ ملانا سنت ہے, تو لہٰذا چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اسی طرح نمازی وغیرہ میں بھی ظاہر سی بات ہے لوگ ملتے ہیں, تو نمازی وغیرہ کو بھی باجماعت نہ پڑھنے میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ یہ سچویشنل ہے حالات کے اعتبار سے, اور انشاءاللہ عزیز چونکہ آپ کی نیت جو ہے فرض نماز کو باجماعت پڑھنے کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو گھر میں پڑھی گئی نماز کا بھی اجر انشاءاللہ عزیز فرض نماز جو باجماعت مسجد میں پڑھی جاتی ہے اتنا ضرور دیں گا, چونکہ آپ کی نیت تو وہی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں جو دیکھنے میں آ رہا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ غصہ انہی لوگوں کو آیا جب مسجدوں میں نماز بند ہوئی. دیندار لوگوں کو تو آیا, لیکن سب سے زیادہ ان کا جو کبھی مسجد میں بھی نہیں آتے تھے. مسجد کیسی بند ہو سکتی, ہم دیکھ لیتے کون مسجد کو بند کرتا. ارے بھائی تم کبھی آتے ہی نہیں, اتنا غصہ کیوں آیا تم کو, اتنا جوش و جذبہ کیوں آیا؟ تو جب مسجد کھلی تھی, جب جانے کی توفیق نہیں تھی, اب بند ہو رہی, تو جوش و جذبہ یہ کہ بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن دینی اعتبار سے الحمدللہ میں جانتا ہوں تمام مقطع فکر کے دینی رہنما, علماء, مفتیان اکرام اور سب نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ ایسی حالت میں مسجدوں میں نماز باجماعت نہ پڑھی جائے. تو لہٰذا آپ احتیاط کریں. یہ احتیاط توکل کے منافی بالکل بھی نہیں ہے, مطلب آپ کے اللہ پر جو ٹرسٹ ہے اس کے اگینسٹ بالکل نہیں ہے, بلکہ اللہ پہ توکل کا معنی یہ ہے احتیاطی تدابیر, پریکاشنری میجرز لیا جائے اور پھر اللہ پہ ٹرسٹ رکھا جائے, توکل کیا جائے. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کرنے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے, یاد رکھیے.